تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں. پھر آپس میں بھی اختلاف ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں ہوگا، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا. وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا. میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے. برداشت کر لو، برداشت کرو. عورتیں خامند کو برداشت کریں، خامند بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کریں. ایک کام کر لو تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے. زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے. زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامند کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، درگزر کرو، درگزر کرو. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو. اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تھو کمرہ فارغ آؤنا کہ تھو ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ. ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا. عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت. ہے اللہ میں قربان جاؤں. اور میرا نبی کیسے سمجھائے؟ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ. کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو. اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً، بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے. لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو. نظر پورا پیغام. معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو وہ رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو. تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا. ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی، بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں کہ تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا جاؤ. ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں.
کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کے بیگم کو بلا، وہ آ گئی، کہنے کے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، پکا پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے کہ سرکہ بھی کوئی کھاون دی شاید، تو اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھاون دا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہو نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈی ہیں خوب، اور تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے۔
پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟